السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے بھی اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، تو وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو نماز کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ ابھی ہم نے صرف فرضی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ نفلی نماز، ان میں سے وتر، اشراق، تہجد، اب ان کے مسائل، پھر سببی نمازیں جیسا کہ صلاۃ استسقاء، صلاۃ جنازہ، تو یہ ابھی بالترتیب یہ بات آگے چلتی جائے گی۔ آج کی ہماری بات ہے وتر کے حوالے سے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں وتر پڑھا کرو کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ وتر پڑھنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس بات میں تاکید پیدا کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا میں من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ وتر لازمی پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ پہلے پڑھ لو، سب سے آخر میں وتر پڑھا کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے تہجد بھی پڑھنی ہے، تو پھر وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، جب وہ اپنی ساری نمازیں مکمل کر لے گا، کیونکہ فجر کے بعد پھر اگلے دن کی نماز ہے، تو وہ پھر آخر میں وتر پڑھے۔ کوئی نہیں پڑھتا تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لے۔ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے وتر کے حوالے سے یہ بیان کی، فرمایا کہ لا وترانی فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں دو وتر نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ تو مل کے جفت ہو جائیں گے۔ کہ بندہ عشاء کے بعد بھی وتر پڑھ لیتا ہے، پھر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، بعد میں پھر وتر پڑھ لیتا ہے، یہ تو دو وتر ہو گئے۔ میں ایک رات میں دو وتر نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو کبھی کبھار کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں گنجائش ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے، فرمایا جو شخص ہمیشہ مستقل ایک عمل کرتا ہو، کوئی بھی نماز، تہجد، کوئی ذکر کوئی کرتا ہو، اور کبھی کسی بیماری اور عذر کی بنا پر رہ جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندے کا یہ عمل لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کیا ہی نہیں ہے، آج تو اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج میری طرف سے اس پہ صدقہ ہے، یہ میری طرف سے اس پہ صدقہ لکھ دو۔ صحیح روایت ہے۔ اس لیے کبھی کبھار کی گنجائش ہے وہ یہ ہے، اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں عشاء کے بعد تو رات کو آپ تہجد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو مستقل عمل نہ بنائیں کہ روزانہ وتر پہلے پڑھیں اور باقی نماز بعد میں۔ وتر رات میں ایک ہے اور کوشش کریں آخر میں پڑھیں۔
آخری بات وطر کے حوالے سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، احادیث تو پھر آئندہ درس میں آ جائیں گی، نبی علیہ السلام سے 1 وطر بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، 11 تک کی روایت ملتی ہے آپ سے۔ اگر تو آپ نے وطر پڑھنا ہے 7 تک، 7 پڑھنا ہے، 5 پڑھنا ہے، 3 پڑھنا ہے، 1 پڑھنا ہے، پھر تو اکٹھے پڑھنے ساری رکھتے ہیں، آخر میں ایک تشہد ہوگا، مثلا 7 رکھتے وطر پڑھنا ہے تو آپ 7 رکھتے اکٹھی پڑھیں گے، آخر میں ایک ہی تشہد ہوگا۔ اگر 7 سے زیادہ ہو تو پھر مثلا 9 رکعت وطر پڑھنا ہے تو پھر 8 رکعتیں پڑھ کے پھر تشہد پہ بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھ کے پھر اٹھ کے 1 پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ 11 پڑھنا ہے تو 10 پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، یعنی 7 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، جو سیکنڈ لاسٹ رکعت ہوگی اس میں تشہد کرنا ہے، باقی اس کی تفصیلی روایت آگے بالترتیب آتی جائیں گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے گویا کہ زیادہ رکعات بھی وطر کی ثابت ہیں، صرف 3 تک نہیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔